اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، آج ہمارے ٹاپک کا عنوان ہے، موضوع درس ہے کتاب صفحہ 4 اور 5 میں درس اول باج اس کا ترجمہ و تشریحات۔ چونکہ اس میں ہدایات و قوانین جنگ، حرب، تنبیہ کفار وغیرہ ہے، تو اس پہ تبصرہ کریں گے۔ اب آپ اپنی کتاب صفحہ 4 ملاحظہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، جب ہم نے تم پر اونگ طاری کر دی، یہ امن تھی اللہ کی جانب سے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی نازل کیا۔ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاک کر دے اس کے ذریعے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ تم سے دور کر دے شیطان کی نجاست۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے پاؤں کو جما دے۔ اِذْ یوحی ربک، وہو یاد کرو جب وحی بھیجی تمہارے رب نے الی الملائکۃ، فرشتوں کو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، آپ ثابت قدم بناؤ، مضبوط بناؤ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ سألقی، عن قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان لوگوں کے دلوں میں رعب جو کفر کرنے والے ہیں۔ فاضربوا، پس مارو، فوق الاعناق، گردنوں کے اوپر، ان کے سروں کو اڑا دو۔ واضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ہر پھور پھور کاٹ کے رکھ دو۔ یہاں تک کا ترجمہ اور تفسیر گزر چکی ہے پچھلی درسوں میں۔ اب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے نئے سبق کا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ انہوں نے شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ یہ سزا جو ان کو دی جا رہی ہے فرشتوں کے ذریعے، مسلمانوں کے ذریعے، اللہ کے عذاب کے ذریعے براہ راست، تو یہ اس لیے ان کو دیا جا رہا ہے یہ عذاب کہ انہوں نے مخالفت کی ہوئی ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ ان کو گھروں سے نکالا، ستایا، تکالیف اور اذیتیں دی، حتیٰ کہ قتل کے در پہ تھے، مسلمانوں کو شہید بنا ڈالا صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ تو یہ عذاب صرف ان لوگوں پہ موقوف نہیں ہے کہ مکے والوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار نے ان کو ستایا، ان کو ملک بدر کر دیا کہ بس صرف ان کو سزا مل گئی تو بات ختم ہو گئی، نہیں، یہ سزا برقرار ہے جب تک دنیا باقی ہے، کہ جو لوگ بھی دنیا میں جب بھی اور جو بھی کوئی ہو
اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کیا کرتا ہے تو یہ سزا ان کو ہی ملے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ تخصیص کو تعمیم میں تبدیل کر دیتا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کیا کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. ذالکم فذوقوہ، پس چکو یہ عذاب. یہ ایک تنبیہ ہے کفار کی طرف کہ ذالکم فذوقوہ، پس چکو یہ عذاب. یہ تو ہوا اس طرح کہ آپ یہ عذاب چکو، آپ مسلمانوں کے ہاتھوں، فرشتوں کے ہاتھوں، اللہ تعالیٰ کی براہ راست عذاب کے ذریعے. ذالکم فذوقوہ، پس چکو یہ عذاب. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور آخرت میں کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی ہے. یہ بات یہاں پہ کہ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو سزا آپ کو ملی، مسلمانوں کے ہاتھوں آپ قتل ہوئے، قیدی بنا لیے گئے، تو یہ سزا کافی نہیں ہے کہ بس بات ختم ہو گئی. یہ تو دنیاوی عذاب تھا. آخرت میں بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اسی لیے فرمایا گیا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب بھی ہے، عذاب دوزخ بھی ہے، آگ کی عذاب بھی ہے. اب مسلمانوں کو جنگی ہدایات مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے. قوانین کی پاسداری لازمی چیز ہے، چاہے حالات جنگ ہو یا حالات امن. سپہ سالار کا حکم ماننا لازمی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا لازمی ہے. ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اقدام کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالی مسلمانوں مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا. اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہارا سامنا کافروں کی ایک جماعت سے میدان جنگ میں ہو جائے، فلا تولوہم الادبار، تو انہیں پیٹ نہ دکھاؤ. کہ جب میدان جنگ میں تمہارے سامنا کا کفار کی ایک جماعت سے ہو جائے، مقابلے کی شکل میں، جنگ کی شکل میں، معرکہ کی شکل میں، تو ہدایت یہ ہے نمبر 1 کہ انہیں پیٹ نہ دکھاؤ. پیٹ پیر لینا عبارت ہے بھاگ جانا، میدان جنگ کو چھوڑ دینا. دین اسلام میں ایک مجاہد، ایک غازی کے لیے میدان جنگ سے بھاگنا یہ کفر کے مترادف ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ جب کفار اور مسلمانوں کا معرکہ ہو، اسلام کے واسطے، جہاد کے واسطے، اللہ کی رضا کے حصول کے واسطے معرکہ ہو، تو ایک مسلمان کا مقابلہ پہلے سے یہ تھا کہ 10 کا مقابلہ کریں گے. ایک مسلمان 10 کفار سے نہیں بھاگیں گے، پیٹ نہیں پھیریں گے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ذرا ہلکا کر دیا، اس میں تخفیف کر دی اور یہ حکم بدل دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے اور ضعف ہے تمہارے اندر، تو اب مسلمانوں کا یہ مقابلہ کفار کی ایک جماعت سے پڑ جائے تو ایک مسلمان 2 کفار کا مقابلہ کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہارا سامنا کافروں سے میدان جنگ میں، کفار سے لڑائی کے دوران مقابلہ ہو، فلا تولوہم الادبار، تو انہیں پیٹ نہ دکھاؤ.
وَمَن يُوَلِّهِمْ، اللہ اس پہ تنبیہ دیتا ہے کہ جو بھی ایسا کرے تو کیا ہوگا اس کے لیے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور اس دن جس نے اپنی پیٹھ پھیر لی، اپنے پشت پھیر لی، منہ موڑ لیا، تو کیا سزا ہے ان کے لیے. تو اللہ تعالی دو کو بیچ میں استثناء دیتا ہے، دو قسم کے پھیر جانے جو بھاگنے کے لیے نہیں ہے اور بقایا پر حکم صادر کرتے ہیں. تو بیچ میں یہ آیت ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ سمجھ پائے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور اس دن جس نے اپنی پیٹھ پھیر لی، یعنی کفار سے مقابلہ تھا، معرکہ جاری تھا میدان جنگ میں، اور مسلمان بھاگنے کی غرض سے اپنی پیٹھ پھیر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرماتا ہے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوا. وہ شخص جو پیٹھ پھیر لیتا ہے، کفار سے بھاگ جاتا ہے، میدان جنگ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کی غضب میں گرفتار ہوتا ہے. نمبر 1 یہ سزا. نمبر 2 وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جنت کی بجائے حکم کے خلاف ورزی کیا کرتا ہے، ہدایات اور قوانین پہ عمل نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے. اللہ ہم سب کو امان میں رکھے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے یہ جہنم، جو لوگ اس میں جائے. اب دو طریقے مستثنیٰ ہے، اس کو استثناء کہتے ہیں. پہلی آیت کی بیچ میں جو جملہ تھا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، ایک شخص اپنا پیٹھ پیر لیتا ہے، کس لیے؟ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، سوائے جنگی چال کے. نمبر 1 او متحیزن الی فئۃ، یا اپنے جماعت سے جا ملنے کی غرض سے، تو وہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے اور اللہ کے غضب میں یہ گرفتار ہوئے. یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار نہیں ہوئے. کون سے دو افراد؟ نمبر 1 الا متحرفا لقتال، سوائے جنگی چال کے. اس کا مطلب یہ ہے جنگی چال متحیزن الی فئۃ، متحرفا لقتال. متحرفا لقتال یہ ہے کہ آمنے سامنے دو بدو لڑائی جاری ہے آپس میں، مسلمانوں کا اور کفر کا، اور ایک شخص حملہ کرنے کے لیے اپنا پیٹھ پھیر لیتا ہے اور دوسری کسی جانب مڑ کر حملہ کے لیے آتا ہے. تو یہ ان کا پیٹھ ان کو دکھا لینا یہ بھاگنے کی غرض سے نہیں ہے، بلکہ ایک چال اور منصوبہ بنا رہا ہے اپنے حملے کے لیے، مفید ثابت کرنے کے لیے. تو یہ ایک استثناء حاصل ہوا. او متحیزن الی فئۃ، یا یہ بھی کہ وہ اپنی فوج سے جا ملتا ہے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دو بدو لڑائی جاری ہوتی ہے تو تمام لوگ، چاہے جہاز ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے اونٹ ہو، چاہے گھوڑے ہو، تو تمام ایک فوج کے دستے ایک لائن اور سب کے ذریعے چلتے ہیں. تو اگر ایک شخص ان میں سے بہادر ہے اور وہ اپنی سب کو چھوڑ کے آگے جائے حملہ کے لیے دشمن کی طرف، اور ان سے آگے جائے حملہ کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ حملہ درست طریقے پر ثابت نہیں ہوتا، دشمن کی طرف سے تھوڑا زور ہے، تو وہ واپس آ کر اپنی فوج سے جا ملتا ہے، اپنی صف میں شامل ہوتا ہے. تو ان کا یہ واپس آنا کفار سے اپنی فوج کی طرف، یہ تو خود بخود پیٹھ ٹکانا ہے ان کو، لیکن یہ تو بھاگنے کی غرض سے نہیں ہے. تو ان دو چیزوں
کو استثناء حاصل ہوا. بقایا جو بھاگنے کی غرض سے، موت کی ڈر سے بھاگنا، یہ کفر کے مترادف ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور اس دن یعنی جنگ کے دن معرکہ میدان میں جس نے اپنی پیٹھ، اپنے پشت، اپنی کمر پھیر لی، الا متحرفا لقتال، سوائے جنگی چال کے، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی جماعت، اپنی فوج کے جا ملنے کی غرض سے، فقد باء بغضب من اللہ، پس ان دو صورتوں کے علاوہ وہ شخص گرفتار ہوا اللہ کی غضب میں. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اب اللہ تعالیٰ خطاب کیا کرتا ہے مومنوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور میدان بدر کا ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، ایک موقع کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اے مومنوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا، جو کفار آپ قتل کر ڈالتے تھے. تو یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی امداد اگر آپ کے ساتھ شامل نہ ہوتی تو آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اتنے کم لوگ، بغیر اسلحے کے لوگ، اتنے ٹریننگ اور زیادہ لوگوں کو ہرائے، یہ ممکن نہیں تھا. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی طرف اشارہ ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا انہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا. ظاہری ہاتھ تو فرشتوں کے تھے، ظاہری ہاتھ تو مسلمانوں کے تھے، لیکن حقیقت میں مدد اللہ کی جانب سے تھی، جس طرح کہ پہلے بتایا گیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پار کا قتل کرنا میدان بدر میں یہ اپنی طرف کو منسوب کرایا. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن در حقیقت اللہ نے انہیں قتل کیا. وَمَا رَمَيْتَ، اور تو نے نہیں پھینکی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ضمیر مخاطب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. وَمَا رَمَيْتَ، اور تو نے نہیں پھینکی. اِذْ رَمَيْتَ، جب تو پھینک رہی تھی. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ ہی پھینک رہی تھی، اللہ ہی پھینک رہی تھی. وَمَا رَمَيْتَ، تو نے نہیں پھینکی. اِذْ رَمَيْتَ، جب تو پھینک رہی تھی. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ ہی پھینک رہی تھی. اس آیت کریمہ میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. جب میدان بدر میں کفار اور مسلمانوں کا معرکہ شدید ہوا، لڑائی تیز ہو گئی، اسی آسنا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک زمین سے مٹھی بر ریت، ایک مٹھی بر ریت جس میں کنکری تھی، ریت تھی، مٹی تھی، یہ زمین سے ہاتھ میں لے کر عنت الوجوہ اور شاہت الوجوہ سے دم کر کے، شف کر کے کفار کی طرف پھینک دیے. جب کفار کی طرف پھینک دی تو اللہ تعالی نے اپنی معجزانہ طور پہ تمام کفار کے آنکھوں میں پہنچا دیے. تو وہ اپنے آنکھوں کو ملنے لگے. جب وہ اپنے آنکھوں کو ملنے لگے، اور انسان کی آنکھ میں جب چھوٹی سی معمولی چیز بھی پھٹ جائے اندر، تو وہ پھر لڑائی تو نہیں کر سکتے، اپنے آنکھوں کے ملنے میں مصروف ہوتے ہیں وہ ہو. تو اسی لیے یہ ایک معجزہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی موقع پہ دوسرے موقعوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے، جس طرح کہ ہجرت کرتے وقت بھی یہ کام کیا تھا. لیکن سیاق و سباق کے حوالے سے یہ بدر کے لڑائی میں جو ہوا وہ مراد ہے یہاں پہ. تو رما سے پھینکنے سے مراد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مٹھی بر ریت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وانت الوجوہ شاہت الوجوہ سے دم کر کے شوف کر کے کفار کی طرف پھینک دیے اور اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیے. اگر عام حالات ہوتے اور معجزہ نہ ہوتا بیچ میں تو یہ ممکن نہیں تھا کہ 1000 کے لشکر میں مٹھی بر معمولی کھنکھریاں پہنچ جاتی. تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کیا کرتا ہے وَمَا رَمَيْتَ تو نے نہیں پھینکی حقیقت میں اِذْ رَمَيْتَ جب تو پھینک رہی تھی ظاہری ہاتھ سے وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى لیکن اللہ ہی پھینک رہی تھی حقیقت میں پہنچانا. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اچھے طریقے سے آزما لے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزمائے منہ اپنے جانب سے بَلَاءً حَسَنًا بہتر طریقے سے. بہتر طریقے سے آزمانا یہ ہے کہ انسان اس آزمانے میں پاس ہو جائے. جس طرح کہ امتحان بھی ایک آزمائش ہے اور بہترین امتحان طالب علم کے لیے وہی ہے جس میں وہ پاس ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو آزمایا مختلف طریقوں سے اطاعت کرنے پہ مقابلہ کرنے پہ آزمایا تو وہ اس میں کامیاب ہو کے پائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو بلاء حسنا کہتے ہیں اچھے طریقے سے آزما لے آپ کو. یہ بھی وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا بلا انعام کو بھی کہا جاتا ہے عربی میں. تو معنی یوں ہوگا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہترین انعامات سے نوازے. ان اللہ سمیع یقیناً اللہ سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے. علم کا معنی ہے جاننا. یہ لفظ آتا ہے پرچے میں. ان اللہ سمیع یقیناً اللہ سننے والا ہے تمام اقوال کو. علیم علم والا ہے. ذالکم یہ تو ہوا اس طرح. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے اکارت دینے والا ہے سست کرنے والا ہے قید الکافرین کافروں کی تدبیروں کو کافروں کی چالوں کو. جس طرح کہ انہوں نے چال بنائے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو ناکام بنایا. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ اللہ اکارت دینے والا ہے کمزور کرنے والا ہے سست کرنے والا ہے قید الکافرین کافروں کی چالوں کو اور ان کے منصوبوں کو. ان تستفتحوا اے لوگو اگر تم کامیابی چاہتے ہو. اب یہ بات کی رخ اللہ تعالیٰ کافروں کی طرف موڑ دیتا ہے. خصوصاً وہ لوگ جو بدر میں قیدی بنا لیے گئے تھے جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بھی ان میں تھے اس وقت. اسی طرح اور بھی لوگ تھے قریبی. تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کیا کرتا ہے مشرکین مکہ سے خطاب کیا کرتا ہے پیغمبر کے ذریعے. ان تستفتحوا اگر تم کامیابی چاہتے ہو. اے لوگو اگر تم کامیاب بننا چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے اور آخرت میں بھی. ان تستفتحوا اگر تم کامیابی چاہتے ہو فقد جاءکم الفتح پس تمہیں کامیابی آ چکی ہے دین اسلام میں پیغمبر کے آنے سے قرآن کی نزول ہونے سے. تو اس پہ ایمان لاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت دونوں میں. ان تستفتحوا اگر تمہارا مطلب یہ ہو کہ ہم کامیاب بنے فقد جاءکم الفتح یہ کامیابی تو تمہیں آ چکی ہے یہ حضور کے ذریعے اس پر ایمان لاؤ نا یہ کامیابی کی دلیل ہے. وَإِن تَنْتَهُوا اگر تم منع ہو جاتے ہو باز آ جاتے ہو کس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصانات پہنچانے سے اگر تم منع ہوئے وَإِن تَنْتَهُوا اگر تم منع ہوتے ہو باز آ جاتے ہو اپنے غلط کرتوتوں سے اپنی برائیوں سے کفر اور شرک سے منع ہوتے ہو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ پس یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کامیابی میں یہ بات شامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کے خلاف ورزی سے بچو. اللہ کی اطاعت کرو خلاف ورزی سے بچو. کتاب اللہ پہ عمل کرو
اور اس کے خلاف ورزی سے بچو فہو خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بہتر ہوگا آپ کے لیے یہ کہ اس پہ ایمان آپ لائے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم واپس لوٹنا چاہتے ہو، وَإِن تَعُودُوا، اگر تم پھیر گئے پھر کفر کی طرف، شرک کی طرف، نافرمانیوں کی طرف، آزاد ہونے کے بعد اب وہ بعض لوگ جو زندہ بھاگ گئے تھے بدر سے، ان سے بھی خطاب ہے وَإِن تَعُودُوا، اگر تم ایسا عاد یعود عود رجوع کرنا، واپس پلٹنا، وَإِن تَعُودُوا، اگر تم پھر نافرمانی کی طرف جاؤ گے، نعود، تو ہم اپنی سزا کی طرف واپس آئیں گے، جیسا تم کرتے ہیں ایسا ہم کریں گے آپ کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کفر پہ منحصر تھے اور کفر پر تلے ہوئے تھے، آپ اسلام نہیں لاتے تھے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سزا دی، آپ قیدی بنا لیے گئے، آپ سے لوگ قتل ہوئے۔ اب بھی آپ کے لیے ایک وقت ہے، ایک مہلت ہے کہ آپ ایمان لائے صحیح طریقے پہ۔ اگر آپ نے ایمان لایا تو کامیابی ملے گی آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں، اور اگر آپ کو پھر کفر کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں، وَإِن تَعُودُوا، اگر تم نافرمانی کرو گے، نعود، تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف واپس آئیں گے۔ اسی طرح اگر آپ چھوڑ بھی گئے، جرمانہ فدیہ ادا کر کے چلے گئے، یا ویسی ہی آپ کو آزاد کرایا گیا اور بعد میں آپ جاتے ہیں اور نافرمانی کیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری سزا سے آپ بچ نہیں نکل سکتے، دوسری کوئی موقع آئے گا تو آپ کو سزا ملے گی۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جماعت، تمہاری کثرت جماعت، تمہاری زیادتی، تمہاری زیادہ ہو جانا، تمہاری کثرت تم سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، کہ آپ یہ کہیں گے کہ اس بار تو ہم کمزور تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، اگلے موقع پر ہم زیادہ لوگ آئیں گے مقابلے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم زیادہ بھی ہو، جس طرح کہ اسی بار بھی آپ زیادہ تھے، 1000 کے قریب تھے آپ، مسلمان کم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا، لیکن اللہ کہتا ہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہاری کثرت جماعت تم سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، وَلَوْ کثرت، اگر زیادہ کیوں نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کے ساتھ تو شامل ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ جو کہتے تھے ٹھیک ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی معاونت مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو اگر آپ اس سے بھی زیادہ تعداد میں آ جائے تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس طرح کہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ در سر مل نبی رحمانہ، کہ اللہ در سر مل نبی رحمانہ کلخکر در سر بھی یک تنہائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔